اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سیف الرحمان طور آج جس ٹاپک پہ آپ کے ساتھ بات کروں گا وہ ہے دا وے ٹو سکسیس، کہ کامیابی کن طریقوں سے ملتی ہے، وہ کون سے فیکٹرز ہیں جس کی بنیاد پر ہمیں کامیابی ملتی ہے۔ میں آپ کے سامنے ایک آئس برگ کی تصویر جو ہے وہ رکھ رہا ہوں۔ اگر آپ اس کو دیکھیں گے تو اوپر والا حصہ جو ہے جو ہمیں نظر آتا ہے وہ اصل آئس برگ کا 10% ہوتا ہے، اور جو 90% ہے وہ سمندر کے اندر ہوتا ہے۔ اور اسی طرح ہیومن بیہیویئر کی اگزامپل ہے کہ جو ہمیں انسان کا کردار نظر آتا ہے وہ اصل میں وہ 10% ہوتا ہے، اور اس کے نیچے اس کے اندر کی جو پرسنالٹی ہے جو اس بیہیویئر کو، اس کریکٹر کو بلڈ کرتی ہے، وہ اس کی 90% تک ویلیوز ہوتی ہیں جو اس کے بیہیویئر کو تشکیل دینے میں کار فرما ہوتی ہیں۔ اور جو بھی ہمارا ایٹیچیوڈ ڈیولپ ہوتا ہے اس میں ہمارے بیلیفز ہوتے ہیں، اس میں ہماری ویلیوز ہوتی ہیں، ہمارے سٹینڈرڈز ہوتے ہیں، موٹیویشن لیول ہوتا ہے، اس میں ہماری ججمنٹس ہوتی ہیں، اور اس میں وہ تمام ایتھکس ہوتے ہیں جو ہمیں معاشرے میں سے منتقل ہوتے ہیں۔ تو اس میں جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا جو بیہیویئر ڈیولپ ہوتا ہے وہ کن ویلیوز کی بنیاد پر ڈیولپ ہوتا ہے، اور ہم نے وہ ویلیوز کس طرح سے ڈائجسٹ کی ہیں، اپنی پرسنالٹی کا حصہ بنائی ہے۔ یہ بہت اہم ہوتا ہے ہماری کامیابی کے لیے۔ جو اب میں آپ کے سامنے اگر ایلیمنٹس آف سکسیس رکھوں تو اس میں سب سے پہلے میں شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا قول آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ اندھا وہ نہیں ہے جس کی آنکھیں نہیں ہیں، بلکہ اندھا وہ ہے جس کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ مقصد جو ہے وہ اصل میں وہ خواب جو آپ دیکھتے ہیں، میں اس کو ایک شعر میں ایسے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ میں اسے کیسے زندوں میں شمار کروں، جو سوچتا نہیں خواب دیکھتا نہیں۔ ڈیزائر جو ہے، جن خوابوں کو ہم عملی زندگی میں پورا کرنا چاہتے ہیں، وہ خواہشات، وہ منزل جس کا حصول ہم اپنی زندگی میں کامیابی سے حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اگر وہ نہیں ہے تو پھر اس کے اوپر کوئی سکسیس کی بنیاد جو ہے وہ نہیں رکھی جا سکتی ہے۔ تو جو بھی ہماری منزل ہو، جو بھی ہمارا گول ہو، جو بھی ہماری خواہش ہو، اس کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ ہم اپنی ذات کے اوپر پورا اعتماد رکھیں کہ ہم یہ کام کر سکتے ہیں، اور اپنے اوپر پورا بھروسہ رکھیں کہ یہ کام کرنا کوئی ایسا مشکل نہیں ہے۔ اور کیونکہ وہی بھروسہ جو ہے وہ ہمیں موٹیویشن دیتا ہے، وہ ہمارے اندر تحریک پیدا کرتا ہے، وہی ہماری خواہش کو طاقتور بناتا ہے، وہی طاقت دیتا ہے کہ ہم کوئی ایکسٹرا آرڈنری محنت کریں، ایکسٹرا آرڈنری کام کریں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جن لوگوں کے بھی ایکسٹرا آرڈنری گولز ہیں وہ ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایکسٹرا آرڈنری محنت کریں گے۔ اگر وہ ایکسٹرا آرڈنری محنت نہیں کریں گے تو پھر ایکسٹرا آرڈنری گول کا حصول ناممکن ہے۔ تو ڈیفینیٹلی ہم جب اپنے مقصد کے حصول کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں تو ظاہر ہمارے پاس ایک کریج ہونے چاہیے۔ فرسٹ اسٹیپ جو ہے، the first single step is very important to get the goal۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنا پوری محنت کے ساتھ کام کریں، پوری اپنی ہمت کے ساتھ کام کریں۔ اب جو کامیابی کے لیے جو سب سے بنیادی چیز ہے وہ ہے کمپیٹنسی۔ جو آپ کا گول ہے، جو آپ کا ایم ہے، کیا اس کے مطابق آپ کے اندر وہ تمہاری تمام کمپیٹنسیز موجود ہیں جو اس کی ضرورت ہے؟ اگر وہ ہمارے اندر وہ کمپیٹنسی موجود نہیں ہے تو دیٹ از ویری مچ ڈیفیکلٹ کہ ہم اگر ایک آدمی جو ہے وہ گلوکار بننا چاہتا ہے لیکن اس کی آواز اچھی نہیں ہے، یا وہ ریاض اتنا زیادہ نہیں کرتا ہے جتنا اس کی ضرورت ہے، تو اس کے لیے اس کا سکلز کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور اسی طرح اگر کوئی آدمی انجینئر بہت اچھا بننا چاہتا ہے تو اس کو اپنی سٹڈیز کے ساتھ بہت زیادہ لگاؤ کا اظہار کرنا ہوگا، بہت زیادہ محنت کرنی ہوگی تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ اپنی سکلز کو حاصل کرے جو اس کی پریکٹیکل لائف میں اس کی ضرورت اس کے کام آئیں گی، جو اس کے لیے ضروری ہے۔ اور ان تمام سکلز کو وہ سیکھے گا، وہ اپنی نالج کا حصہ بنائے گا، وہ اپنی پریکٹس کا حصہ بنائے گا، جن کو وہ جس طرح کی اس کی منزل ہے، جس طرح کا اس کا گول ہے، اس کے مطابق سکل
سکلز کو جو ہے وہ حاصل کرے گا۔ دوسرا اس کے ساتھ اسے پلاننگ کرنی پڑے گی کہ میں ان کو کب کب کیسے کیسے یوز کروں گا، دیٹ از ویری مچ امپورٹنٹ۔ اور دوسری جو بہت اہم چیز ہے وہ ہے آنیسٹی۔ اگر کوئی شخص کمپیٹنٹ تو ہے لیکن وہ آنیسٹ نہیں ہے تو پھر کامیابی کا حصول جو ہے وہ ممکن نہیں ہے۔ آنیسٹی کس طرح سے، آپ حیران ہوں گے کہ کمپیٹنسی کے بعد صرف آنیسٹی، یس بالکل یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ کیوں کہ اگر ایک انجینئر جو ہے وہ کمپیٹنٹ تو ہے لیکن جب وہ پل بناتا ہے، جب وہ کچھ کارخانے بناتا ہے تو اس میں مٹیریل جو ہے وہ آنیسٹی سے نہیں ڈالتا ہے تو اس کی سکل جو ہے وہ اس کی کمپیٹنسی جو ہے وہ زیرو ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ اس کی بنائی ہوئی چیز جو ہے وہ اپنی مدت کو پورا نہیں کرے گی۔ اسی طرح ایک ڈاکٹر جو ہے وہ کمپیٹنٹ ہے لیکن وہ میڈیسن وہ یوز آنیسٹی سے یوز نہیں کرتا جو اس بیماری کے لیے بہترین ہے، وہ اپنی کسی بھی ذاتی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے، کسی بھی ذاتی غرض کو، لالچ کو پورا کرنے کے لیے اگر وہ میڈیسن جو ہے وہ استعمال کرتا ہے، وہ پراپر آنیسٹی سے وہ میڈیسن نہیں دیتا جس سے مریض کو فائدہ ہوتا ہے، تو اس کی کمپیٹنسی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں وہ زیرو پہ چلی جاتی ہے، چاہے اس کے پاس کتنی بڑی ڈگریاں کیوں نہ ہو۔ اسی طرح ایک استاد جو ہے وہ اگر اس کے پاس کمپیٹنسی تو ہے لیکن اپنے بچوں کو دل سے نہیں پڑھاتا، آنیسٹی سے نہیں پڑھاتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے بچوں کو صحیح طور پہ علم کو منتقل نہیں کر پائے گا۔ اس لیے آنیسٹی از دا فرسٹ چیپٹر ان دا بک آف وزڈم، کہ جو بھی کامیابی کا حصول کے لیے بہت ضروری ہے کہ بندہ آنیسٹ جو ہے وہ آنیسٹ ہو۔ آنیسٹی کے لیے اس کے ساتھ کام کرنا، اگر ایک طالب علم ہے تو اپنی سٹڈیز کے ساتھ آنیسٹ ہوگا تو تبھی وہ ان میں ایکسٹرا آرڈنری کامیابی حاصل کر سکے گا۔ اس کے بعد جو بڑی اہم چیز ہے وہ رسپانسبلٹی ہے۔ کسی بزرگ سے کسی نے سوال کیا کہ بندوں میں سے کسی کی قیمت کا اندازہ کیسے لگایا جا سکتا ہے کہ کوئی شخص کتنا قیمتی ہے، تو ان بزرگوں نے بڑا آسان سا سادہ سا جواب دیا کہ جو شخص جتنا رسپانسبل ہے اتنا ہی قیمتی ہے۔ تو اس سے عام زندگی میں بھی اندازہ لگا لیجئے کہ ہمارے لیے وہی لوگ امپورٹنٹ ہوتے ہیں، یا استاد کے لیے یا گھر والوں کے لیے جو رسپانسبل ہوتے ہیں، اور اسی طرح کسی بھی آرگنائزیشن کا کہ جو رسپانسبل لوگ ہوتے ہیں وہ ان کا قیمتی ایسٹ ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہے وہ کمٹمنٹ، کہ کمٹمنٹ لیول کیا ہے، کیا آپ تا دیر تک اس کام کے ساتھ جڑا رہنا پسند کرتے ہیں؟ اگر چھٹی ہو تب بھی آپ اس کو کرنے میں بڑا ایزی فیل کرتے ہیں، اگر کوئی اور تہوار ہو تب بھی آپ اس کو کرنے میں کوئی ہیزیٹنٹ نہیں ہوتے اور بڑی لگن کے ساتھ کرتے ہیں، تو پھر وہ کمٹمنٹ لیول جو ہے وہ بہت ہائی ہے اور یقیناً کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ وہ کمٹمنٹ لیول، ایک اسی طرح اسکالر نے کہا کہ میں دوسروں سے زیادہ ذہین ہرگز بھی نہیں ہوں، لیکن میری کامیابی کا راز یہ ہے کہ جس وقت دوسرے لوگ تھک جاتے ہیں میں اس وقت بھی اپنے کام کے ساتھ جڑا رہتا ہوں، اور یہی میری کامیابی کی جو ہے وہ بنیاد ہے، وجہ ہے۔ تو کمٹمنٹ پیشن کے ساتھ، اور کمٹمنٹ کہ اس ورک کے ساتھ ہم کام کے ساتھ محبت کرتے ہوں، اس کی رسپیکٹ کرتے ہوں، دیٹ از ویری مچ امپورٹنٹ۔ اور مین از نون بائی دا کمپنی ہی کیپس، یس، کہ آپ کامیابی لینا چاہتے ہیں تو پھر آپ کی کمپنی میں اسی طرح کے لوگ ہونے چاہیے، آپ کے دوست اس طرح سے ہونے چاہیے جو زندگی میں کامیاب لوگ ہیں، جو زندگی میں کچھ کر گزرنے کا عہد کیے ہوئے ہیں اپنے ساتھ۔ تو ایک سائیکالوجسٹ بھی کہتے ہیں کہ کسی بھی شخص کی پرسنالٹی کا اندازہ اس وقت ہی صحیح معنوں میں لگایا جا سکتا ہے جب آپ اس کے کم از کم رہنے والے 5 لوگوں کی پرسنالٹی کو واچ کریں، جس طرح کے وہ 5 لوگ ہوں گے اسی طرح کا وہ فرد جو ہے اسی طرح کی انہی خوبیوں کا وہ مالک ہوگا۔ تو جو کامیاب آدمی ہیں وہ کیا کرتے ہیں، وہ بلیم گیم نہیں کرتے ہیں، وہ کمپلینٹ نہیں کرتے ہیں، وہ اپنی ناکامیوں کو کسی کے سر نہیں تھوپتے ہیں، بلکہ تمام تر جتنی بھی ناکامیاں ہوتی ہیں وہ ان کی اپنی وجہ کو تلاش کرنے کی کوشش، اپنے اندر وہ وجہ تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس سے وہ ان کی ناکامی ہوئی ہے۔ میں آپ سے گزارش کروں گا، یہ اس ویڈیو کا پارٹ 1 ہے، پارٹ 2 جو ہے اس کے بعد ہم آپ پیش کریں گے، اور جن لوگوں نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ان سے درخواست ہے کہ وہ اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور بیل آئیکن پر ٹچ کریں تاکہ جب بھی ہماری نئی ویڈیو آئے تو وہ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔